السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ آج وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف پیسے دے کر بیرون ممالک سے ٹرینڈز چلوا رہی ہے۔ حکومت اظہار رائے کی آزادی کے لیے اس کے حق میں ہے، لیکن یہ انڈر سرٹن کنڈیشنز ہے، یہ مادر پیدر آزادی نہیں ہے۔ آپ جو مرضی نہیں لکھ سکتے۔ پی ٹی آئی بہت دیر سے سوشل میڈیا پر جو ایک سلیکٹیو نیریٹیوز اور خاص قسم کا پروپیگنڈا جو ہے اس کے لیے استعمال کرتی ہے، اور اس میں سے زیادہ تر جو ٹرینڈز بنائے جاتے ہیں، جو ہیش ٹیگز بنائے جاتے ہیں، وہ آرگینک نہیں ہے۔ جو پی ٹی آئی کے لیے ٹرینڈ بناتے ہیں اور وہ پاکستان سے باہر سے ایسے ممالک بھی آپریٹ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے دشمن سمجھے جاتے ہیں۔ اس میں انہی ٹرینڈ بنانے والوں میں ایسے اکاؤنٹس بھی ہیں جو اکاؤنٹس ٹی ٹی پی اور پاکستان میں بی ایل اے کی جو کارروائیاں ہیں اس کو بھی ٹرینڈ بنانے میں شامل ہیں۔ اس بات پہ یہ انتباہ کرنا چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا۔ اس سے قبل وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک بھی کہہ چکے ہیں کہ سوشل میڈیا پر دہشت گردوں کا بیانیہ چل رہا ہے، اور اگر سوشل میڈیا کمپنیز نے پاکستان کے ساتھ تعاون نہ کیا تو ان کو بند کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف فیض حمید کے کورٹ مارشل کے بعد اب بعض حکومتی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان سے بھی 9 مئی کے حوالے سے تفتیش ہو سکتی ہے، جبکہ سینیٹر فیصل واڈا نے تو یہ بھی کہہ ڈالا کہ فیض حمید 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کے خلاف ثبوت بھی دیں گے۔ کیا عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا آپشن موجود ہے، اور کیا حکومت سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پابندی کے حوالے سے پھر سے غور کر رہی ہے، اور کیا ایک شہری اور وہ بھی سابق وزیر اعظم کا ملٹری ٹرائل پاکستان کے آئین اور پاکستان کے دستخط شدہ بین الاقوامی معاہدوں کے مطابق ہوگا؟ اگر ایسا ہوا تو پہلی دفعہ پاکستان کا کوئی سابق وزیر اعظم ملٹری کورٹ میں بطور ملزم پیش ہوگا، اور کیا سیاسی حلقوں کے لیے یہ ایک اچھی روایت ہوگی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک، وفاقی وزیر مملکت برائے قانون اور انصاف۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، اور ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینئر وکیل ہیں، رہنما JUIF اور سابق صدر سپریم کورٹ بار۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بیرسٹر عقیل ملک صاحب، آپ کی جانب تو کیا یہ حتمی طور پہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ ایکس پلیٹ فارم کو بلاک کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیزہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا، اور یہ اسی پریس کانفرنس کے حوالے سے اس کی دوسری کڑی تھی یا دوسری قسط کہہ لیں۔ ہم نے ایک یاد دہانی کروائی ہے اور ری ایٹریٹ کیا ہے، اس بات پہ زور دیا ہے کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز دہشت گردی کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور خالی ہم نے کوئی ہوا میں یہ بات نہیں کی، باقاعدہ طور پہ ہم نے ثبوت فراہم کیے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے ذریعے جو وہاں پہ صحافی موجود تھے ان کو وہ ثبوت فراہم کیے، وہ تمام تر پریزنٹیشن فراہم کی، جس میں 19 اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھارت سے آپریٹ ہوتے ہیں، اور 28 اکاؤنٹس جو ہیں وہ افغانستان سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ یہ PTI لنکڈ اکاؤنٹس ہیں؟ دیکھیں، یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جو پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز کے اکاؤنٹس ہیں جو دہشت گردی کا مواد پھیلاتے ہیں اور مختلف دیگر ایکٹیویٹیز میں بھی ملوث ہیں۔ جو PTI والے اکاؤنٹس کی جو بات ہے، اور وہ جو ایک کہہ لیں ایشو ہے، وہ آج وزارت داخلہ کے جو وزیر مملکت ہیں طلال چودھری صاحب، کیونکہ ہم نے 2 جوائنٹ پریسز پہلے کیے تھے، ایک جولائی میں کیا اور ایک ابھی پیچھے کیا، اور ایک آج انہوں نے آج کیا ہے اس حوالے سے، تو کچھ شواہد، کئی نئی چیزیں بھی ساتھ ساتھ سامنے آئی ہیں، کیونکہ ٹرینڈ میکنگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو واقعتاً کسی حد تک پشت پناہی جو ہے اور جو نیکسس ہے وہ ان اکاؤنٹس کے ساتھ بھی جوڑ رہا ہے۔ آپ نے پہلے بھی ایکس کے اوپر پابندی لگائی تھی، فیبروری میں وہ بلاکڈ تھا، 2024 میں آپ نے اس کے اوپر پابندی لگائی تھی، پھر آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے اس کے اوپر پابندی لگی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی اور آپ نے وہ پابندی جو ہے کھول دی، اور DGISPR نے کہا تھا کہ یہ ہمارے سوشل میڈیا واریئرز ہیں۔ تو اب کیا آپ کے بیانیے میں جھول نہیں آپ کو نظر آ رہا کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے ہم بند کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے کھول رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، آپ کا بڑا ایک ویلڈ سوال ہے، لیکن اس میں اگر آپ یہ بھی چیز ضرور ملحوظ خاطر رکھیں کہ یہ جو ایک چیز ابھی ڈسکور ہوئی ہے، یہ بڑی ریسنٹلی ڈسکور ہوئی ہے، دا یوز آف سوشل میڈیا پلیٹ فارمس فار پروموٹنگ دا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، اور کس حوالے سے وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم
کے تمام تر معاملے کے حوالے سے اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. تو یہ چیزیں ابھی ریسنٹلی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں. جنگ تو ہوئی مئی میں, پہلی پریس کانفرنس ہم نے کی, جو تمام تر مواد تھا جو ہمیں اس چیز کا ادراک ہوا اور پروب جب کیا تو وہ جولائی میں ہوئی. تو مئی کے بعد ہوا جولائی, اور اس کے بعد بھی ہم نے یہی استدعا کی تھی ان تمام تر پلیٹ فارم سے کہ آپ یہاں پہ دفاتر کھولیں. آپ کو جو ہم آئی پی ایڈریسز دیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے قانون ہے وہ بہت ہی کیو مین کے قانون ہیں. برازیل میں کھول سکتے ہیں, وہاں پہ آپ جو ہے $5.2 ملین فائن کروا سکتے ہیں. وہ تمام تر کانٹینٹ آپ ریموو کر سکتے ہیں جس سے ان کو مسئلہ تھا, یا جو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ سیاہ و سباق سے ہٹ کے تمام تر. مگر وہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر بہت سارے پابندیاں ہیں, کنڈیشنز ہیں پاکستان میں جو ان کے اپنے جو رولز ہیں اس کے مطابق نہیں چلیں. اس پہ بعد میں آتے ہیں. پابندیاں نہیں ہیں منیزہ صاحبہ, بات یہ ہے کہ اٹس سبجیکٹ ٹو دا ریزنیبل ایکسیپشنز پلیسڈ بائی اور انڈر دا لا. اور یہی چیز یہ ابھی پریس کانفرنس کا جو ایک سنپٹ آپ نے چلایا اس میں یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار رائے ہے اور ہم اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں, وہ تمام تر سیف گارڈز انٹیکٹ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آزادی اظہار رائے کے گار میں آپ ایسی چیزیں کریں جو کہ قانون اور آئین سے منافی ہوں. اچھا, یہ قانون دان چونکہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے عمیر نیازی صاحب, وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ, چونکہ آپ کی پارٹی سے منسلک بات کی گئی ہے. تو یہ جو عمران خان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں, کئی آپ کے ایسے لوگ ہیں جو اس کو ری ٹویٹ نہیں کرتے, اس کے اوپر بہت سارے جو وزراء ہیں انہوں نے آ کے بات کی ہے اور اس کے اوپر اختلاف کیا ہے کہ جی یہ کیوں ٹویٹ کیا جاتا ہے, اس سے انتشار پھیلتا ہے ملک کے اندر. اچھا دیکھیں, ٹویٹ کا لبے لباب کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ ایک کرٹیسزم ہے, اور کرٹیسزم کس نیچر کا ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن کا ایک رول ہے. اس رول کو اگر ہم ٹرانسگریس کریں گے تو بیلنس آف پاور آؤٹ ہوتا ہے. اور آج جو پاکستان فیس کر رہا ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے, اکانومسٹ نے آرٹیکل لکھا, اکانومسٹ میں ڈیٹیل لائی کہ پاکستان ڈیموکریٹک انڈیکس میں کتنا نیچے چلا گیا. آج پاکستان کنسیڈر ہوتا ہے اتھارٹیرین اسٹیٹس میں. تو جب اس طرح کے معاملات ہوں, دکھانے کے لیے ایک ڈیموکریسی ہو جو کہ اب فنکشنل بھی نہ رہی ہو, اس حد تک ڈس فنکشنل ہو گئی ہو کہ باہر کی دنیا ہمیں لیبل کر رہی ہے کہ ہم جمہوری نہیں رہے, تو اس دور میں اگر ایک آواز اٹھ رہی ہے, عمران خان جو پابند سلاسل ہے, جس کو پتہ ہے کہ مجھے انہوں نے ہر طرح سے بند کیا ہوا ہے, میری آواز بھی بند کی ہوئی ہے, ملاقات بھی بند کی ہوئی ہے, نیئر ٹو آئسولیشن ڈالا ہوا ہے, اس بندے کے کرٹیسزم میں اگر کچھ غصہ بھی آ جاتا ہے, کیا وہ غصہ اس کا جائز نہیں ہے؟ جب آپ اس کی بیوی کو بھی, جو کہ پولیٹیکل نہیں ہے, اس کو بھی اس فولڈ میں لے آتے ہیں, وہ بار بار کہتے ہیں قانون کے دائرے میں رہ کے آپ ٹویٹ کریں. نہیں, قانون کے دائرے میں پھر کہتے ہیں, مطلب جس طرح سے بحر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اس دور میں ٹھیک تھا, مے کے بعد ہمیں پتہ چل گیا غلط تھا, تو بھائی ٹویٹ بھی ان سے لکھوا لیا کریں. ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہوگی تو پھر شاید پھر سے کر لیں. مگر دیکھیں, ہر ایکشن ہوتا ہے کمنسوریٹ ہونا چاہیے بیماری کے تناسب کے لحاظ سے. آپ خود دیکھیں, آپ ایک ایکس کی بات کر رہے ہیں, ایکس کے یوزر کتنے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں 5 ملین سے 15 ملین کے درمیان کوئی فگر کوٹ کرتے ہیں. دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا, مگر جو آپ کر کے اپنے آپ اوپر لیبل لگائیں گے کہ پاکستان میں آزادی رائے پہ کتنی قدغنیں ہیں. اب کامران مرتضیٰ صاحب, آپ تو ایک قانون دان ہیں, آپ اس ڈیبیٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کئی عرصے سے ہمارے ملک میں چلی آ رہی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے ورسز کہ جی اس کو کنڈیشنل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. کئی ممالک کے اندر یہ کنڈیشنل نہیں ہے, کئی ممالک کے اندر ہے, پاکستان میں تو ہے. اب یہاں پہ ٹرائل بھی ہو جاتا ہے ملٹری آفیسرز کا کہ انہوں نے سیاست کے اندر مداخلت کی, مگر اس کے اوپر ٹویٹ جو ہے اس کے اوپر ایک طرح سے اعتراض اٹھایا جاتا ہے. تو کس طرف اس بحث کو لے کے جائیں, ہم قانون کو کیسے ریڈ کریں؟ دیکھیے, پہلے تو آپ اس کے فائدے اور نقصان کو جو انگیز کر لیجیے. آیا یہ جو ریسٹرکشنز ہیں آزادی رائے پہ, اس کی وجہ سے پاکستان میں اس کے امن امان میں, اس کی ترقی میں, اس کی انٹیگریٹی میں کوئی فوائد ملے ہیں پچھلے 79 ایئرز میں؟ تو اگر تو یہ ساری, کیونکہ یہ تو ہمیشہ کا مسئلہ ہے نا, یہ ہمارے ساتھ ہر دور میں آلموسٹ جو ہے نا اسی طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں. ہر آنے والا جو ہے نا, ہر موجود حکمران جو ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ یہ جو ہے نا جو اس کی لائن پہ چلے وہ بالکل ٹھیک ہے, اور جو کسی اور لائن پہ چل پڑے تو اس کا تعلق کبھی ہندوستان سے ہے, کبھی افغانستان سے ہے, کبھی امریکہ سے ہے, کبھی روس سے. تو یہ رویہ جو ہے یہاں پہ ایک مستقل ہے. تو اگر اس مستقل رویے کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بڑا پھل پھول رہا ہے تو پھر اس کو جو ہے نا اور ٹائٹ کر دیجیے. اور اگر خدا اس سے پاکستان کا اس پورے معاملے میں نقصان ہوا ہے, پھر اپنے رویوں پہ نظر ثانی کیجیے. پاکستان کا
جو اس میں آگے بڑھنے کا ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ فیئر اور فری الیکشن سے شروع ہو کے اور ایک درست جمہوریت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. قانون کی عمل درآمد، قانون پر عمل درآمد ہو ملک میں، اور اس میں جو ہے نا ہم آہستہ جو ہے وہ آگے ترقی کے راستے پہ چلیں. اگر آپ ترقی کے راستے سے ہٹانے کے لیے اور مختلف جو ہے کبھی آزادی رائے پہ جو ہے نا لگائیں گے، کبھی کسی اور معاملے پہ، نتیجہ جو ہے وہ ملک کے لیے اچھا نہیں نکلتا. آپ ملک کو دیکھیے، ملک پہ اس وقت بعض شہروں میں، آپ آج بھی ایک شہر میں آپ نہیں کہتا کہ کون سا شہر تھا، تو وہ اتنے بڑے معاملات تھے کہ وہ پورا شہر جو ہے نا آپ ہوسٹیج بنایا ہوا تھا انہوں نے. تو یہ اس طرح کی حرکت وہ یہ اس کا نتیجہ کہ وہ پھر اس طرح سے نکلتا ہے. لوگ پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں، لوگ ہتھیاروں کی طرف جاتے ہیں. آپ لوگوں کو آزادی کی طرف لائیں، مکالمے پہ لائیں، ڈائلاگ پہ لائیں. جب اس کا یہ ڈائلاگ ہوگا سارے پاکستانی سارے اس میں آگے بڑھیں گے. جی بیرسٹر صاحب دیکھیے 4.5 ملین یوزرز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور جو لوگ ٹویٹ کریں ظاہر ہے وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ لکھ سکتے ہیں. تو آپ جو بات کریں بیانیے کی، ایک ٹویٹ اگر ایک انسان نے کر دی، 4.5 ملین لوگوں نے دیکھ بھی لی عمران خان نے، تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کیا ہماری ریاست اتنی کمزور ہے کہ ایک ٹویٹ سے نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کا یہ سوال بھی ہے اور دونوں معزز مہمانوں نے اس پہ بات بھی کی. یہاں پہ تو دیکھیں ریزنیبل ایکسیپشنز ہیں پلیسڈ انڈر دا لا، اور جس طرح میں نیازی صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ خالی جو ہے کرٹیسزم ہے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اٹس جسٹ ناٹ solely constrained to criticism. criticism سے بہت آگے بات بڑھ جاتی ہے جب آپ آؤٹ رائٹ ٹارگٹ کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، پھر ایسے ایسے القابات کا استعمال کرتے ہیں and so on so forth. تو خالی کہ وہ جیل میں ہے تو وہ آپ کو پھول تو نہیں بھیجیں گے؟ نہیں، وہ یہی ان کا دیکھیں نا، ان کا آرگیومنٹ یہ تھا، انہوں نے کہا کیونکہ ایک شخص جیل میں ہے تو پھر اسے غصہ آ جاتا ہے. یہ تو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے نا. یہ 100 چیزیں آپ 100 مختلف انداز میں کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ان کو دیکھیں، اگر ان کا کوئی چیز جسٹیفائڈ ہے کرٹیسزم کسی چیز کے اوپر، تو وہ کم از کم اپنا جو میسج، ایک تو پہلی بات ہے کہ کوئی بھی قیدی اس کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ سرمنز جاری کرے جیل میں بیٹھ کے، کسی اور قیدی کو یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے. مگر یہ کہاں قانون کہتا ہے کہ اس کا فریڈم آف ایکسپریشن چھن گیا؟ اس کا تو فریڈم آف موومنٹ آپ نے چھین دیکھیں، یو لوز یور نارمل رائٹس. یہ کئی ججمنٹس بھی ہیں، آپ کو کامران مرتضیٰ صاحب بھی بتائیں گے. جی بالکل پوچھ لیں. جب آپ ایک ملزم ہوتے ہیں، جب مجرم ہوتے ہیں، تو پھر آپ یو لوز یور نارمل رائٹ ٹو اسپیچ. To a certain extent you lose your certain rights, اور وہ certain rights یہی ہیں کہ obviously آپ جب کسٹڈی میں ہوتے ہیں you lose your right to free movement, because obviously that وہ تو آپ کھو بیٹھتے ہیں. مگر کیا آپ سیاست دیکھیں پاکستان کے اندر تو سارے پولیٹیکل لیڈرز گئے ہیں جیل، انکلوڈنگ آپ کے اپنے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، لیکن ہم نے تو کبھی سرمنز جاری نہیں کیے وہاں سے، اور اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کی زبان اور اس طرح کے القابات تو ہم نے کبھی بھی نہیں کیے. ایک مثال جو ویسٹ سے آپ کو ملتی ہے، ابھی ریسنٹلی جو برطانیہ میں ہوا، وہاں کی ہوم سیکرٹری جو انٹیریئر منسٹر ہیں شبانہ محمود، ان کی ایک کوٹ آن کوٹ میں اگر آپ کو بتاؤں تو انہوں نے یہ کہا، کیونکہ برطانیہ کا ہی ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں کے رائٹس اور اینڈ سو آن سو فورتھ، انہوں نے کہا جسٹ بیکاز اف you've got a right does not mean that you have to use and flash that right all the time. کئی دفعہ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جب آپ کو تھوڑا سا نا دیکھنا پڑتا ہے چیزوں کو ہر اینگل سے. ٹھیک ہے، مگر دیکھیے برطانیہ نے تو سیڈیشن کا قانون بھی بنایا تھا، انڈیا اور پاکستان ہی اس کے اوپر چل رہے ہیں، انہوں نے تو ابھی تک سیڈیشن کا استعمال بھی نہیں کیا. آپ کے لیڈران کے اوپر بھی سیڈیشن لگا. مگر چلیں اب تو ایک اور وزیر اعظم جو ہے یہ بازگشت ہے کہ ان کو ملٹری کورٹس کا سامنا کرنا ہوگا. یہ اچھی روایت ہوگی سیاسی سرکلز کے لیے، جو سیاسی ایک کمیونٹی ہے اس کے لیے؟ یہ پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پاس 3 وکیل ہیں، 3 سینئر وکیل ہیں، اور بریک سے پہلے بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ جو بھی جیل جاتا ہے وہ اپنی فریڈم آف موومنٹ کھو بیٹھتا ہے، مگر اور بھی کچھ اس کے پاس رائٹس ہوتے ہیں جو وہ کھو بیٹھتا ہے. جیسے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر سے بیٹھ کے سیاسی تقاریر نہیں کر سکتے. عمیر نیازی صاحب، یہ کہنا ہے بیرسٹر عقیل ملک کا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سیاسی تقریر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات ہے قانون کے مطابق آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جس کو منع نہیں کیا گیا. پروہیبیشن ہمیشہ ایکسپریس ٹرمز میں ہونی چاہیے. کہتے ہیں پروہیبیشن ہے، آپ سیاست نہیں کر سکتے. نہیں،
सियासत किस तरह से नहीं कर सकते? बात है आप सबसे इस वक्त पॉलिटिकल सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं, आप पे तमाम केसेस कौन से हैं? पॉलिटिकल नौइयत के हैं। देखें, आप ट्वीट से आपको क्यों ख़तरा हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि पॉलिटिकल फॉलोइंग है। हालांकि एक आम बंदे के कोई आके ट्वीट लगाते ये बॉदर भी नहीं होंगे। ये बॉदर किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि उससे सोशल अनरेस्ट नहीं, पॉलिटिकल अनरेस्ट बनता है। क्योंकि जो मामलात आप समझते हैं कि बज़ाहिर कंट्रोल में नज़र आते हैं, वो इमरान खान की एक ट्वीट आती है वो उसको अनडू कर देती है। तो आपका कहना ये है कि कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप सियासत जेल के अंदर बैठ के नहीं कर सकते? खान अगर मीटिंग्स अपनी छोड़ दे, आज पॉलिटिकल मीटिंग नहीं करते, जेल मैनुअल अलाउ करता है। बेसिकली लेटर इक्विवेलेंट टू है इंटरव्यू का लफ्ज़ है। खान 2 लेटर लिख सकते हैं, दो आर्टिकल्स हर हफ्ते उनके छप सकते हैं। ये किस तरह से कदम लगा सकते हैं जब खत मीटिंग के हवाले से वो ठीक है कि इंटरव्यू ही उसे बोलते हैं और उसके साथ एक लेटर है और एक मुलाकात है, लेकिन उसी में ही लिखा है कि सुपीरियर क्लास ऑफ प्रिजनर्स 265 रूल के मुताबिक आप पॉलिटिकल उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है पॉलिटिकल मीटिंग नहीं हो सकती। बाहर आने दें हर मीडिया के। कामरान मुर्तज़ा साहब, इसके ऊपर आपकी कानूनी राय क्या है और सियासी राय क्या है? देखिए, सियासी राय में मैं तो हर उस कंटेंट को जो कि सियासी हो, भले वो आपके मुखालिफ का हो, मैं इमरान खान साहब का कभी भी हामी नहीं रहा, अब भी नहीं, मगर इसके बावजूद उनका हक है कि वो अपनी पार्टी को लीड करें। भले जो है ना वो कन्विक्ट हैं, मुमकिन है कि कल जो है ना वो कन्विक्शन जो है ट्विटर में बदल जाए, भले जो है ना इस वक्त जो है ना वो ज़ेर अताब है, ये अताब जो है किसी वक्त जो है किसी और कैफियत में बदल जाए। तो इसलिए मुनासिब, ये इमरान खान साहब भी ये सब कुछ करते रहे। मियां साहब के पास से मुलाकात जो है बड़ी मुश्किल हो गई थी, आपको याद होगा। तो फिर उस वक्त मुझे मैं वाइस चेयरमैन था पाकिस्तान बार काउंसिल का, तो हम गए थे एक बाकायदा डेलीगेशन लेके और ये अनाउंस करके कि जी पाकिस्तान बार काउंसिल का एक वफद जो है ना मियां साहब से मिलता है, और फिर जो है ना वो इस तरह से हमने उनको मजबूर किया था कि मुलाकात मिले या एक्सेस मिले। तो ये पाकिस्तान के मंजर में सारा कुछ होता रहता है, मगर ये मंजर जो है ना ये हमारे प्यारे वतन में किसी वक्त बदल जाना चाहिए। ये हमारा मुल्क है, हम सारे जो है ना वो पढ़े लिखे लोग हैं। उस जागीरदार वो फ्यूडल जो हमारा जो बैकग्राउंड ऐसा वो नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरे बाकी 2 दोस्तों का कोई है या नहीं है, मगर बज़ाहिर तो मतलब मेरे जैसे जो है ना वो हैं, मगर अगर कोई फ्यूडल बैकग्राउंड है तो उसमें हम आप जैसे ही हैं कामरान साहब। ये सब वकील यहाँ पे 2 बैठे हुए हैं। मगर देखिए कामरान साहब, एक और भी सवाल उठता है आपकी बातों से। अकील मलिक साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सब सियासतदान हैं। अब ये बात हो रही है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल किया जाएगा, तो अकील मलिक साहब इसका क्या जवाज़ होगा? कहाँ से जवाज़ आप लेके आएंगे कि एक सिविलियन, वो भी साबिक वज़ीर आज़म का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल? इट विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। देखिए, इस मुल्क में पहले भी कई चीज़ें पहली बार हुई हैं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, कोई अनहोनी तो होने नहीं जा रही। अगर हुआ तो नया प्रेसिडेंट सेट होगा। देखिए, बिल्कुल अगर हुआ तो बिल्कुल नया प्रेसिडेंट सेट होगा। और इसमें वाज़े जो आपको एक मिसाल मिलती है, क्योंकि ISPR की जो प्रेस रिलीज़ आई है उसके बाद जो एक नेक्सस वाज़े तौर पे सामने आया है, और फिर उसका प्रोब भी हो रहा है May 9 के हवाले से फैज़ हमीद साहब का, और उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट रही है, किस लेवल तक उसकी ग्रेविटी क्या थी उस तमाम तर मामले में, और कहाँ तक उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। नेक्सस तो देखें ना, प्रूव हो गया कि एट द बिहेस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर, वो करते रहे हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी करते रहे हैं। तो मिलिट्री कोर्ट्स में इनका ट्रायल हो सकता है? अभी जो रीसेंट जजमेंट आई है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, उसके तनाज़र में अगर आप देखें तो सिविलियंस का हो सकता है, और कई सिविलियंस का हुआ भी है। इफ एनीथिंग, इमरान खान हिमसेल्फ हैज बीन सच अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ के मिलिट्री ट्रायल्स होने चाहिए सिविलियंस के, वो तो खुद कहते थे। अनफॉर्चुनेटली ये बात सही है, मगर क्या मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल इमरान खान का और कोर्ट मार्शल जनरल फैज़ हमीद का इकट्ठे होगा? द पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट्स, और ये पॉसिबिलिटी इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि एक आर्म्ड ऑफिसर को जो वरगलाया गया इस तमाम तर सिचुएशन के हवाले से, क्योंकि उस टाइम वो सर्विंग थे और उसके बाद फिर वो सर्विंग नहीं रहे, लेकिन बैन तो उन पे था, और एक जो उनका आपस में गठजोड़ था वो वाज़े तौर पे अब नज़र आ रहा है। तो इसका हतमी फैसला हो गया? देखिए, हतमी फैसला तो अभी नहीं हुआ, और ये चीज़ जो डिसीजन होगा, क्योंकि इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, और ये अगर मिलिट्री ट्रायल चलाना हो तो फिर इदारा जो है वो तो अपना एक प्रोब कर रहा है, और फिर इदारा रिक्वेस्ट करता है नॉर्मल कोर्ट को, और वो कस्टडी फिर लेते हैं। जो
کسٹڈی کہہ لیں یا اس کی ایزمپشن جو چارج ایزمپشن ہوتی ہے جی پروسیڈنگز کو ٹیک اوور کرنے کے حوالے سے اینڈ سو آن سو فورتھ، اس کا تو ابھی تک کوئی آغاز نہیں ہوا. لیکن اگر ایسے کوئی شواہد ملتے ہیں، کوئی ایسا ایویڈنس آتا ہے جو کہ ان بلیک اینڈ وائٹ نظر آئے کہ یہ بالکل ایک گٹ شوٹ تھا اور بالکل انہوں نے ان کو ورغلایا ہے اور اپنے سیاسی مقصد کے لیے، مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، اور یہ مئی 9 کی ایونٹس کے ساتھ جو تمام تر جو ایک نیکسس ہے یہ آگے بڑھ کے نظر آتا ہے کہ ایویڈنس ہے، تو بالکل اس کی بیسس پہ پھر یہ معاملہ آگے جا سکتا ہے. اچھا، اب عمیر نیازی صاحب آپ بھی وکیل ہیں، اگر آپ کے لیڈر کو اس طریقے سے ٹرائی کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر موجودہ ایک سپریم کورٹ ججمنٹ ہے جس کا حوالہ انہوں نے دے دیا 7 مئی 2025 کی. اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے اس ججمنٹ کے اندر کہ 45 دن کے اندر پارلیمنٹ کو کوئی نہ کوئی قانون ایسا نکالنا چاہیے کہ جن لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی ہے اس کے اندر وہ ریویو کے اندر جو ہے ود ان 45 days رائٹ آف اپیل دی گئی ہے، ریویو نہیں رائٹ آف اپیل دی گئی ہے ہائی کورٹ کو. اب میں نے کبھی نہیں سنا آپ کی پارٹی کو اس کے اوپر ایجیٹیٹ کرتے ہوئے یا کہتے ہوئے کہ جی پارلیمنٹ کے اندر آپ آ جائیں، آپ اس کے اوپر جو قانون بنائیں یا پرائیویٹ ممبر بل آپ لے آئیں. اس کے اوپر آپ خاموش کیوں رہے؟ اگر آپ باقیوں کے لیے کرتے تو آج خان صاحب کے لیے یہ ہوتا نا. نہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں، ہم اس پہ بولتے تب جب ہم اس فیصلے کو مانتے. ہم تو کہہ رہے ہیں ان دا فرسٹ پلیس کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہی نہیں ہے. سویلین کا کسی صورت بھی ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. یہ کوئی اسپناج کے کیسز تو نہیں ہے. اگر اس آپ نے پیرامیٹر پہ جانا تھا پھر تو نواز شریف صاحب اور جنرل ضیاء الدین بٹ کا بھی ملٹری ٹرائل کرتے مشرف ہائی جیکنگ میں، ٹھیک ہے؟ پھر اس سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ پھر آج آپ نے عمران خان کا دروازہ کھولا ہے تو کل شہباز شریف صاحب کا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا. پھر ساتھ کون کون ہوگا وہ پھر لمبی فہرست ہوگی. بات ہے پولیٹیکل گیم کو پولیٹیکل رہنے دیں، اس طرح نہ کریں. ہم بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سپیس ختم ہو چکی ہے، اس طرح سے نہیں چلے گا. آپ یہ شروع بھی کر لیں گے نا، دیکھیں کرنا اور اس کی حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے. آپ کو انٹرنیشنلی اتنے بڑے اس کے پرابلمس فیس کرنے پڑیں گے. آپ انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے بھی آپ سگنیٹری ہیں. کیا یہ اوپن فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوگا؟ دیکھیں وہ تو ٹرائل کورٹ کی ڈیفینیشن میں ہی نہیں آتا. ہم زبردستی سے ایک ڈسپلنری فورم کو اٹھا کے سویلینز پہ امپوز کر رہے ہیں، اور وہ بھی کس لیے امپوز کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پولیٹیکل موومنٹ کو کرش کرنا چاہتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، اس کے اوپر آپ کی قانونی رائے چاہیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو 7 مئی 2025 کو آیا، جس کو عمران نیازی صاحب کہتے ہیں جی کہ عمیر نیازی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے اس کو، چلے نہ مانتے ہو مگر پھر بھی 45 دن تو دیے گئے تھے پارلیمنٹ کو کہ جی آپ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رائٹ آف اپیل ہائی کورٹس کو دیں جو بیچارے ملٹری کورٹس کی سزا لے کے پھنسے ہوئے ہیں. اب وہ ادھر کے ادھر ہی ہیں، ان کی اس حوالے سے ان کی نہ پیشی ہو رہی ہے، کہیں نہ کیس آگے بڑھ رہا ہے. اس میں ایسا ہے کہ ناصر الملک صاحب والی ججمنٹ بھی اگر آپ دیکھ لیجئے، جب اس وقت جو ہے نا وہ ہم نے اس کو چیلنج کیا تھا، آپ کو یاد ہے شاید آپ کی والدہ نے چیلنج کیا تھا، وہ بھی وکیل تھی اس میں جی. تو اس میں بھی جو ہے نا ناصر الملک صاحب نے اپنی ججمنٹ میں کہا تھا کہ اس کو مینٹین کیا تھا، اس امینڈمنٹ کو ہم نے سب نے چیلنج کیا تھا، مگر ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ رائٹ آف ریویو جو ہے اویلیبل ہے ٹو دی ہائی کورٹ. یعنی رائٹ آف ریویو اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ ریٹ فائل کر کے جو ہے نا وہ، مگر وہ ریٹ فائل کر کے بھی جو ہے نا پھر ہم نے جو حشر دیکھا، ان ریٹوں کا حشر دیکھا، ایون سپریم کورٹ میں جو معاملات آئے اس کا بھی ہم نے حشر دیکھا، ان کے کیسوں کا کہ وہ ریکارڈ ہی نہیں دیتے تھے، اور وہ انسلٹنگ ہو جاتا تھا کہ پھر ججوں کو جو ہے دائیں بائیں دیکھنا پڑتا تھا. ان کی اپنی عزت جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جاتی تھی کہ اب لوگ جو ہے نا ہم پہ ہنسنا نہ شروع کر دیں. تو ایک سول سپرمیسی کو تسلیم کیا جانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا قانون کے نیچے سارے معاملات ہونے چاہیے. قانون کا معاملہ چلے، اگر فرض کر لیجیے امینڈمنٹ نہیں آئی ہے 2 کے ججمنٹ کے ساتھ، میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، ججمنٹ نہیں آئی ہے مگر اسٹل انہوں نے سزا دے دی ہے، وہ ریٹ والی پروویژن تو ابھی بھی موجود ہے نا ناصر الملک صاحب کی ججمنٹ کے نیچے، تو وہ اس پہ چیلنج کر لیتے، مگر وہ بیچارے پڑے ہوئے ہیں اور جو پڑے ہیں اس میں عدالتیں بھی انٹرفیئر نہیں کرتی ہیں. چل رہا ہے سارا طرح سے چل رہا ہے. تو میرے خیال سے جوڈیشل ریویو کے حوالے سے یہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں. جی کامران صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جوڈیشل ریویو کے حوالے سے ہے، جو if there's something so patently illegal procedurally or otherwise جب کا اسکوپ نیرو ہو جاتا ہے بالکل. اگر پیٹنٹلی انلیگل کی بات، یہاں رائٹ آف اپیل میں جو ہے نا وہ بالکل اتنا ہی واسٹ ہوتا ہے جتنا ٹرائل میں سمجھ لیجیے. درست ہے، مگر اگر فرض کریے کہ امینڈمنٹ نہیں آیا، آپ نے امینڈ نہیں کیا لا کو،
स्टिल जो है ना वो रिट वाली प्रोविजन तो है, मगर रिट वाली प्रोविजन जो थी उस जजमेंट ने जो एक रेमेडी हमें प्रोवाइड की थी, उसमें जो है ना वो लोगों के साथ क्या सलूक किया होगा कि जजेस जब अदालतें रिकॉर्ड मांगती थी, रिकॉर्ड तक नहीं दिया जाता। इसका माजी जो है बहुत बहुत डार्क है। कामरान मुर्तज़ा साहब ने ठीक कहा, इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जूरिस्ट ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी है, वो भी हमारे सामने, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ड्यू प्रोसेस को बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया और जो शफाफियत है किसी भी अदालती फ़ैसले की वो उनको नज़र नहीं आई या अदालत की कार्रवाई की नज़र नहीं आई। इस पर भी बात करेंगे। और क्या कोई सियासी हल निकलता है इससे, पूछेंगे। हमारे साथ वकील हैं मगर ये सियासतदान भी हैं, कोई सियासी हल निकालेंगे कि नहीं, वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इसके ऊपर अब गौर फिक्र हो रहा है कि क्या इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है कि नहीं हो सकता। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, अगर ये होगा तो ये पहली दफ़ा होगा उस मुल्क के अंदर जहाँ पे जिस जनरल ने पाकिस्तान की आइन को रोंदा, जैसे कि जनरल मुशर्रफ, उसको तो आप ट्रायल पे आर्टिकल 6 उसके ऊपर नहीं कर सके, बल्कि वो अदालत जाते जाते हस्पताल पहुँच गए। मगर जो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसका आप ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में करेंगे। डोंट यू थिंक इट विल ओपन द गेट्स for any future prime minister to be tried in a military court, and that would be a very, very bad precedent? Well, I think we can agree to disagree on this, and उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि there's always a first time for everything, और इस मुल्क में इससे पहले भी कई चीज़ें पहली मर्तबा हुई हैं. This probably won't be the first time in that respect. जहाँ तक आपने बात की, बिल्कुल देखें, कानून अगर आपको इजाज़त दे रहा है, और ऑनरेबल जजेस ने भी इस पे जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट आई है, वाज़े तौर पे वो ये कह रही है कि हो सकता है, लेकिन उस पर उन्होंने फिर एक कंसिड्रेशन के लिए पार्लियामेंट को तमाम तर मामला भिजवाया, बल्कि हुकूमत को भिजवाया कि आप कंसिडर करें कि इंडिपेंडेंट राइट ऑफ अपील, विद सजेस्टिव टोन या जो रिमार्क्स थे उनके, कि आप इसको कंसिडर करें 45 दिन के अंदर अंदर एक इंडिपेंडेंट राइट ऑफ अपील प्रोवाइड करें. मैं इस तमाम तर तनाज़ुर में मैं तो यही कह सकता हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल अदालतें मौजूद हैं, लेकिन कानून में ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू मिलिट्री ट्रायल्स और मिलिट्री कोर्ट्स, के उनके कानून के मुताबिक बिलखसूस अगर ऑफेंस का कोई एक डायरेक्ट जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसकी, या आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि उसका नेक्सस आर्म फोर्सेस के साथ है, वो एक्ट जो है वो टारगेट करता है मिलिट्री के डिसिप्लिन को, उसकी इंस्टॉलेशंस को, पर्सनल को या कमांड को, तो फिर तो कानून तो इजाज़त देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी जो है या थ्रेशोल्ड जो है वो भी उसको मीट करता है. क्योंकि ICCPR की बात की, ICCPR का भी रिसेंटली रिव्यू हुआ, और बात यह कि उसमें तमाम तर जो गालबन 8 के 14 सेलियंट पॉइंट्स हैं इन आर्टिकल 14 आई बिलीव, तो उसमें वाज़े तौर पे जो एक अपील का राइट है वो भी मौजूद है, वकील का राइट है वो भी मौजूद है, फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के तो तकाज़े मौजूद हैं. और यहाँ पे तो आप देखें ना कि जो मिलिट्री ट्रायल्स हुए हैं, इंडिपेंडेंटली उनके वकला और उनकी फैमिलीज़ उन लोगों की मिली जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे, और उसके साथ साथ ना सिर्फ ये हुआ बल्कि उनको दीगर जो जरा का राइट टू डिफेंस. मगर देखिए, ये फोरगॉन कंक्लूजन है कि इमरान खान साहब को ट्राई किया जाएगा, या आप समझते हैं क्योंकि सियासी हल से मामला हल हो सकते? मैं समझता हूँ कि सियासी बिल्कुल, देखें ना, दोनों चीज़ें ये पैरेलल. अब जो उन्होंने किया है उसकी सज़ा तो उनको भुगतनी है, वो भुगत भी रहे हैं. वो तो एक सेपरेट डिस्कशन है May 9 के हवाले से, और ATC में जो केसेस चलें या फिर मिलिट्री कोर्ट्स में चलें. लेकिन दूसरी साइड पे जो सियासी मामलात की हम बार बार ये बात करते हैं, सियासी हल निकलना चाहिए. सियासी हल तो ये है कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसको कम किया जाए माशरे में. अच्छा, चलिए उस पर बात कर लेते हैं. आपके जितने भी पुराने एक लीडरान थे, जिस तरह असद कैसर साहब हो गए, जिस तरह आरिफ अलवी साहब जो सदर भी रह चुके हैं, वो आउट हैं पॉलिटिकल कमेटी से, और वो लोग हैं जिनका आपकी पार्टी से एज सच बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था. तो जाहिर है वही लीडरान आपकी पार्टी को लीड कर सकते हैं ना, जिनको आपकी पार्टी का पता हो, मगर आज तो वो नहीं है उधर. नहीं, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर चीज़ एक पब्लिक ही ना हो, आपने एक बनाई हुई है पार्टी को स्टेयर करने के लिए, एक स्टेयरिंग कमेटी या जो मर्जी नाम दे लें, वो एक ऐसी कमेटी हो जिसके नोटिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े. वो नाम वही हों जो आपके और इमरान खान के दरमियान डिस्कस हुए हैं, और वो लोग डिसाइड करें फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन कि किस तरह से पार्टी को गवर्न करना है, किस तरह से गवर्नमेंट साइड से मामलात करने हैं. उसके लिए आप लोगों को भी कुछ रिलीफ चाहिए होगी, जैसे कि आपने बताया.
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عمیر نیازی صاحب, بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب. کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. ناظرین, ہم کسی کنکلوژن پہ تو نہیں آ پہنچے, مگر میں آپ کو یہ سنا دیتی ہوں کہ آئی سی جے نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی, اور جب سویلینز کا ٹرائل ہوا تھا ملٹری کورٹس میں, تو تب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی تھی, جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی تقاضے ہوتے ہیں ایک صاف شفاف کیس کی پروسیڈنگز کے, عدالتی کارروائی کے, وہ فالو نہیں کیے گئے. یہ 105 سویلینز جو ٹرائی ہوئے تھے ملٹری کورٹس کے اندر, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا دیٹ پاکستان شوڈ آلسو انشور ملٹری کورٹس ان نو مینر ہیو جورسڈکشن اوور سویلینز انکلوڈنگ فار سیکورٹی ریلیٹڈ offences, and military courts should in law and practice meet all fair trial standards in accordance with Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, جس کے اوپر پاکستان نے دستخط کیے ہوئے ہیں. تو واضح طور پہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ کسی بھی عام شہری کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر پاکستان نے خود دستخط کیے ہوئے ہیں. منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.